محفل میں جس کا انداز یہ تھا کہ مرید ہر یہ سمجھتا تھا جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں شاید کسی اور سے نہیں کرتے، اتنا غم شاید ہمارے اپنے نسبی باپ کے جانے پر نہیں ہوا جتنا غم آج ہمارے پیر کے جانے پہ ہو رہا ہے۔ میرے پیر بھائیوں، آج ہم یتیم ہو گئے ہیں، آج وہ سایہ اٹھ گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ ابھی وہ وقت بڑی دور ہوگا، صحت کے لحاظ سے چہرے کی وہ چمک آج بھی دیکھ لو، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ چہرہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے، آج بھی وہ چہرہ بتا رہا ہے لوگوں جیو تو اس طرح جیو، مرو تو اس طرح مرو، ایسے جائیں دنیا سے کہ سارا شہر ویران ہو جائے، ایسے جاؤ لوگوں سے کہ ہر آنکھ پورنم ہو جائے۔ میرا پیر ایسا پیر تھا کہ اس پیر جیسا پیر کوئی نہیں، اگر اس کی تحریر کی بات کریں تو اس کی تحریر جیسی تحریر کوئی نہیں، اگر وہ تقریر کرتے تو ان کی تقریر جیسی تقریر کوئی نہیں، اور آج بھی دیکھ لو ان کی تصویر جیسی تصویر بھی کوئی نہیں۔ آج میرا دل پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ کون بولے گا تیرے جانے کے بعد محبت کی زبان، تلخ سا ہو گیا ہے آج سارا جہاں، آج ہر طرف ویرانی ہی ویرانی نظر آ رہی ہے۔ اور مجھے چند ماہ قبل میں اور میرے بڑے بھائی سید احمد فاروق شاہ صاحب ہم جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہا ہے۔ جملہ انہوں نے یوں کہا، آپ نے بات کرتے کرتے یکدم فرمایا، شاہ جان اگلی عید پر میں نہیں ہوں گا، اگلی عید پر میں نہیں ہوں گا۔ ہم نے کہا اللہ آپ کو لمبی عمر دے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگلی عید پر میں نہیں ہوں گا۔ عید آ رہی ہے جو 2 ماہ کے بعد آنے والی ہے، وہ کہہ گئے تھے عید پر میں نہیں ہوں گا اور نہیں ہے، اور یہاں سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے وہ جانے کے باوجود ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ آج جب جنازہ آئے میرے پیر کا اس انداز میں اٹھ کر استقبال کرنا کہ پتہ چل جائے کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا جھوم کے نکلے، مدینے کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ اور جب آخری وقت پر آیا اور درود تاج پڑھتے ہوئے بار بار یہ لفظ پڑھ رہے تھے، سید العربی والعجم، سید العربی والعجم، سید العربی والعجم، یہ الفاظ آپ کے تھے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندیاں فرمائے، اور جس طرح وہ چاہتے تھے کہ ہم مرید بنے، ایسا ہمیں مرید بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، میں بلا تخیر بلا تمہید حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال دے اس شیر دے نال شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب مدد اللہ العالی آپ دے حوالے مائک کراں گا۔ حضرت ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا سی کہ ہزاروں سال نرگسہ پری بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ جناب حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب مدد اللہ العالی جڑے پیچھے دوست کھڑے نے، انہوں نے گزارش ہے کہ کوئی پیچھے جنازہ آ رہا ہے تے اس کر کے جناب اپنے بائیں ہاتھ اگے تشریف لے آؤ تاکہ پچھو آنے والے دوستانوں جگہ مل جائے۔ ولی کامل دے جنازے دے اندر 2 منٹ تسی دھوپ چ بھی کھڑے ہو گئے، انشاءاللہ تعالی جو گناہاں دا کفارہ ہوئے گا۔
मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व हाज़रीन गिरामी कदर, कई मीलों तक वो कहाँ मुल्तान रोड आगे पीछे नज़ारा देखा है यहाँ आते आते, और हर कोई तारीफ कर रहा है, हर कोई यही कह रहा है वो एक सालिह शख्सियत थे, साहिब रूहानियत थे, सच्चे आशिक रसूल थे, मुबल्लिग इस्लाम थे। ऐसा ही एक वक्त आया जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। जनाजा आया, किसी का गुजर रहा है, हर सहाबी अर्ज कर रहा है, या रसूलल्लाह, ये बड़ा नेक बंदा था, ये बड़ा अच्छा था, बड़ा मुखलिस था, ईसार वाला था, जज्बे वाला था, सखी था, करीम था, तहज्जुद गुजार था, आबिद था। नबी पाक ने फरमाया वाजबत वाजबत। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप सदके कुर्बान हो जाएं। वाजबत आपने मुतलकन फरमाया है, क्या चीज इसके लिए वाजिब हो गई, लाजिम हो गई? फरमाया तुम सब ने इसकी नेकी की गवाही दी है, लिहाजा इसके लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। तो ये हजारहा लखों कहा लोग कह रहे हैं हम एक जन्नती के जनाजे में शिरकत के लिए आए हैं, एक वली के जनाजे में शिरकत के लिए आए हैं। बहुत नेक हस्ती थी, सखी थे, करीम थे, हंसमुख थे, बड़े खुश अखलाक। एक दफा मुझे फोन आया को 2 साल पहले, वैसे राब्ता रखते थे, मुझे दुआएं बड़ी दी उन्होंने, दुआएं दिया करते थे, कहते थे तू काम कर रहा है। तो फरमाने लगे, मेरे पास जस्टिस मियां नजीर हुसैन साहब बैठे हैं, तो वो गाजी मुमताज हुसैन कादरी के सिलसिला में तेरे पास आना है। हमने अभी वो फांसी लगी नहीं थी, उसके सिलसिला में अपील चल रही थी, तो हम दोनों भाई आवांगे तेरे को, मियां साहब भी मैं भी, पहले तेन दस देवांगे आ रहे हैं, तो उत्थे रल मिल के तो फिर सलाह मशवरा करांगे। इस तरह की बेतकल्लुफाना शफकत, मेहरबानी, अल्लाह करीम उनके दर्जे बुलंद फरमाए, और जो सबक वो हमें पढ़ा गए हैं, अल्लाह करीम हमें उस सबक को याद रखना और उस पे अमल पैरा होने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अगरचे वो जिस्मानी तौर पर हमसे जुदा हुए हैं, मगर रूहानी तौर पर पहले से भी ज्यादा करीब हो गए। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, अल्लाह वाले जो हैं उनका रूहानी तसर्रुफ जायका मौत चखने के बाद उससे ज्यादा हो जाता है जितना उनका रूहानी तसव्वुर दुनियावी जिंदगी में होता है, उससे कहीं बढ़ जाता है। तो अल्लाह करीम हमें ऐसे बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। क्योंकि टाइम बड़ा नाजुक है, और ख्याल रखिएगा कि वक्त ज़वाल से पहले पहले हम जनाजा पढ़ के फारिग हो जाएं। 11:14 पे मकरू वक़्त दाखिल हो जाता है। यार तरीकत मैं फिर एक दफा गुजारिश को पेश करांगा, स्टेज के पीछे जो दोस्त खड़े ने वो सामने सब बंदियां च आ जाओ, क्योंकि तुहानू फिर आना पड़ेगा। जेडे साइडा पे खड़े ने सब बंदियां च आ जाओ, ताकि जनाजे के अंदर आने वास्ते जेडे नाल मेहमान ने, मशाइखा ने, उजाब ने, उन्होंने आसानी हो जाए। जी सब बंदी फरमानो पीरखाने तो किबला फिर आप जी सरकार के नाल तशरीफ आवरी हो रही है। मैं गुजारिश पेश करांगा कि थोड़े थोड़े दोस्त खोल जाओ, ताकि पिछों आने वाले दोस्तों को जगह मिल जाए। सरबराह जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान
عظیم مفکر اور میرے حضور قبلہ عالم دے ہر دکھ ہر سکھ دے اندر ہر ویلے ساج پانے والے بھائی میں ساتھی نہیں لفاظ کراں گا کیونکہ میرے قبلہ عالم نے اب آپ تشریف رکھو بیٹھ جاؤ تاری مہربانی تشریف رکھو بیٹھ جاؤ اس طرح تشریف رکھو بیٹھ جاؤ جدو تمہیں عرض کرا گے پھر اٹھو گے بڑی مہربانی صرف گزارش پیش کر رہا ہوں کہ اگے دوست نہ آن سیکورٹی والے احباب کے نال تعاون کرو جڑے علماء نے انہوں نے جگہ دو سادات کرام کو جگہ دو انہوں نے اگے آن دیو جناب حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب مدد اللہ العالی جنہ کا ایک طویل عرصہ زندگی دا حضرت صاحب دے نال صبح شام خوشی دے غمی دے لمحات گزرے نے اور حضرت صاحب نے کدی انہوں ساتھی نہیں کیا آپ نے انہوں اپنے بھائی کا درجہ عطا کیا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں میں اور آپ یہاں موجود اور ملک بھر میں پھیلے ہوئے بالعموم پیر طریقت اور رہبر شریعت میرے بڑے بھائی جان جو مجھے ہمیشہ بھائی جان کہہ کر کے ہی بلایا کرتے تھے ایسے ایسے القابات سے نوازتے تھے کبھی کبھی ایمانداری سے مجھے شرم سے میرا سر جھک جاتا تھا کہ اتنا بڑا آدمی ہو میرے جیسے ایک طالب علم کے لیے اتنے بڑے الفاظ کہتا ہے. آپ نے یہاں حضرات علماء کرام کے خطابات سماعت فرمائے. یقیناً غم کی اس گھڑی میں تفصیلی گفتگو میں بھی نہیں کر سکوں گا. اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتے ہوئے اور اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ضبط کرتے ہوئے میں جتنی دیر گفتگو کر سکوں گا. اس لیے کہ جب مجھے صبح نماز کے وقت یہ خبر ملی ایمانداری سے ایک مرتبہ جسم کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا. ہزاروں دلوں کو دلاسا دینے والا آج ہزاروں لوگوں کو غم زدہ کر کے خالق حقیقی سے جا ملا. میرے ساتھ محبت کے بے شمار واقعات میں جب کبھی بھی خانقاہ پہ حاضر ہوتا پھولوں کے ہار لے کر کے میرے لیے کھڑے ہو جاتے اور میں کئی مرتبہ عرض کرتا حضرت آپ کے مریدین ہوتے ہیں
ان کی موجودگی میں آپ ایسا نہ کیا کریں، آپ بڑے ہیں، میں آپ کو بڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بڑی محبت کے انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے تجھے بڑا بنایا ہوا ہے، اس لیے میں اپنے مریدوں اور درویشوں والا لفظ بھی بولا کرتے تھے، یہ بھی ان کی زبان پہ خاص لفظ ہوتا تھا۔ میں اپنے درویشوں کی موجودگی میں تجھے عزت دے کر کے بتانا چاہتا ہوں میرا اور تیرا رشتہ کیا ہے۔ چورا شریف کے پروگرام میں مجھے دعوت دی، میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ مجھے وہاں بیان کا موقع ملے گا۔ میں تو حاضر ہوا تھا خدمت کے لیے، میں حاضر ہوا تھا زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، مگر مجھے اچانک جب فرما دیا کہ آپ نے بیان بھی کرنا ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے، بہت سارے نے مجھے سنا ہوگا، میں نے وہ بیان جو وہاں کیا تھا، میں ایمانداری سے بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ایک ولی کی نظر میرے اوپر پڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں وہ گفتگو کر رہا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا، وہ الفاظ میری زبان سے نکل رہے تھے، پورا مجمع جس انداز میں اس کے اوپر مجھے داد دے رہا تھا اور کھڑے ہو کر کے الفاظ کہہ رہے تھے۔ جب میں نے گفتگو کو ختم کیا تو مجھے حضرت فرمانے لگے، آج تو نے ہمارے مجمع کو لوٹ لیا ہے۔ میں نے کہا حضرت مجھے مجمع کی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر راضی ہو گئے ہیں، آپ خوش ہو گئے ہیں، روضہ رسول کے کہاں کسی وقت بھی ملاقات ہو جائے گی، نماز فجر کے بعد سلام کر کے میں نکل رہا تھا، میرے پیچھے پیچھے احمد مستفین اپنے ابا جی کو بڑے احترام اور اکرام کے ساتھ لے کر کے نکل رہا تھا۔ پیچھے سے مجھے آواز دی، چاچو جان رک جاؤ، ابو جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ کبھی جو کہہ کر کے بلایا کرتے تھے، اب میں بھی انتظار کروں گا کب ہمیں کوئی بلائے گا اور کس کی آواز کے اوپر ہم لبیک کہیں گے۔ ایمانداری سے اس کے عاشق رسول ہونے کی میں گواہی اور صداقت پیش کرتا ہوں۔ اس کے حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کے اوپر گزرا تھا، اور میں اس عنوان کے اوپر بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے جو چادر اور تحریک کا ملک میں آغاز کیا تھا، اس ملک کی ہزاروں نہیں لاکھوں بچیوں کے سروں کے اوپر وہ چادر ڈال کر کے گئے، وہی چادر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار میں آنے والی ننگے سر بیٹی کو دیکھ کر کے فرمایا تھا کہ یہ میری نبوت والی چادر اس بیٹی کے سر پہ ڈال دی جائے۔ کہنے والوں نے کہا اللہ کے رسول کافر کی بیٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیٹی بیٹی ہوتی ہے اگرچہ کافر کی کیوں نہ ہو۔ یقیناً آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں وہ بچیاں جن کے سر کے اوپر چادر ڈال کر کے اس کے سر کو محفوظ کیا تھا، اس کی عزت دی تھی، آج وہ بیٹیاں یقیناً اپنی جگہوں کے اوپر بیٹھ کر کے
आंसू बहा रही होंगी। मेरे साथ ईमानदारी से मोहब्बत आज से 3 महीने पहले मेरे बेटे के वलीमे पर कमालिया में गए। जिस खुशी का इजहार वहां बैठे हुए और वापसी पर मुझे कहा, इतनी खुशी हुई है बिला तकल्लफ भाईजान, यही जुमला होता था, भाईजान तैनू अज सलाम हुंदियां वेख के तेरे वड्डे भरा दा दिल वध गया ते मेरा सिर भी अज इज्जत दे नाल उच्चा हो गया। मैं वापसी दे फरमान लगे, मैं मुसल्ला सड़क के उत्ते रख के शुकराने दे नफल अदा किते कि अल्लाह ने मेरे भरा नू इज्जत अता कीतियां होईयां। इज्जत वेख के खुश होने वाला हर कोई नहीं हुंदा, कोई हुंदा जिहड़ा अपने भरावां नू ते दोस्तां नू वेख के खुश होवे और ईमानदारी दे नाल चांद रात ए जिहड़ी गुजर के गई, चांद रात समुंदरी तशरीफ ले आए, इफ्तारी समुंदरी मुरीदीन इत्थे शायद मौजूद होणगे। रात नूं मैनू फोन करके उन्हां मुरीदां नूं भेजिया कि मेरे कुछ दरवेश ने तैनूं ईद देण वास्ते आ रहे हैं। भरावो, सज्जनों ते दोस्तों, जिहड़ा ईद वाली रात ईद भेजदा सी, हुण ईदां जांदियां आंदियां रहणगियां, इंतजार करते रहांगे कदों भरा दा पैगाम आएगा, कदों कोई ईद लेके आएगा। हर इंसान कहेगा मेरे नाल मोहब्बत, तुसीं भी कहोगे साडे नाल मोहब्बत। ईमानदारी दे नाल मैं तो समझदा सी जिहड़ी मोहब्बत मेरे नाल सी शायद किसी होर दे नाल ना होवे। मैं हजरत दे तमाम मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुताल्लिकीन, उन्हां दे बेटे जिहड़े मैनू चाचू जान कह के बुलांदे ने, हजरत फरमांदे सी चाचू जान कह के बुलाना, मैं उन्होंने भी कहांगा यकीनन बहुत बड़ा सानहा। सहाबाए कराम ने जिस वेले खबर सुनी सी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वफात शरीफा की खबर सुनी, कुछ सहाबा ऐसे सन खड़े सी ते खड़े रह गए, बैठे सी ते बैठे रह गए। कैफियत हो गई, एक सहाबी ने हाथ चक के दुआ मांग दी थी, अल्लाह मेरिया अखा की रोशनी खत्म कर दे। रोशनी खत्म हो गई, क्या गया, बस सफेद बनानी शुरू कर दे भाई, जनाजा हजरत का आ रहा है, आप इस्तकबाल करेंगे क्योंकि हजरत फरमा चुके हैं मकरू वक़्त शुरू हो जाएगा, इसलिए वक़्त के ऊपर जनाजा होगा। आपने नज़म का ज़बत का मुजाहरा करना है। अल्लाह ताला हजरत की जिंदगी की तमाम नेकियों को, आमाल को, हसनात को कबूल फरमा करके अगली मंजिलों को आसान फरमाए। मैं फिर कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह जिंदगी में जो उनके साथ मोहब्बत का इनका एक रिश्ता था, उनके मुरीदीन के साथ, मुताल्लिकीन के साथ, बेटों के साथ, इंशाअल्लाह ये रिश्ता आइंदा भी बाकी रहेगा। सब पति फरमा लो जेडे पीर भाई अगली नशिस्तां से खड़े ने, मैं उन्होंने गुजारिश करांगा कि बड़ी मोहब्बत के नाल पिछे उलमाए कराम, सादाते कराम, मशाइखाने उज़ाम शुरा शरीफ नूं अगे जगह दे दो। बड़ी मेहरबानी जेडे पीर भाई अगे खड़े ने, मैं उन्होंने गुजारिश करांगा कि थोड़े थोड़े गाय पाए होकर खोल दो ताकि जगह मिल जाए। जगह दे दो, साहबजादगान तशरीफ लेके आए ने, उन्होंने वास्ते भी जगह होनी है। पहली सब तो दोस्त दाएं साइड से खोल जाओ, बाई साइड से खोल जाओ, आगे जगह दे दो। जो दोस्त पीछे खड़े ने उन्होंने गुजारिश है कि जगह अता फरमा दो। इस साइड तो जगह छोड़ दो, थोड़ी जी पीछे हट दो, थोड़ी मेहरबानी। सब बंदी फरमा लो, सब दोस्त। अहबाब बिल उमूम और अहबाब तरीकत बिल खुसूस।
تمام کی خدمت میں گزارش ہے کہ سامنے والی جو 4-5 صفحے ہیں یہ حضرات علماء کرام اور مشائخ الزام کے لیے خالی چھوڑ دیں. آپ کی بڑی مہربانی. حضور کے بڑے عالم تاجدار چورا شریف کے جو عقیدت مند آپ کے جو مریدین احباب ان پہلی صفوں میں ہیں وہ اپنے معزز مہمانوں کے لیے حضور کے بڑے عالم تاجدار چورا شریف کے مہمانوں کے لیے جگہ خالی کر دیں. پیچھے ہو جائیں. اگلی صفحے حضرات علماء کرام کے لیے اور مشائخ الزام کے لیے اگلی صفوں میں جگہ چھوڑ دیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایسا نہ ہو ساری اپنی ذہنی حیات مبارکہ میں کبرائے عالم نے اپنے کسی پیر بھائی کو کسی سفید داڑھی والے کے آگے نہیں بیٹھنے دیا, کسی عالم کے آگے نہیں بیٹھنے دیا, اور سختی کے ساتھ حکم فرماتے تھے آپ بیٹھے ہوئے تو اٹھا کر پیچھے بھیجتے تھے کہ خود خیال کرو آگے آگے نہیں بیٹھے ہیں, آج جو قرآن بیٹھے ہیں. تو آج یہ رخصتی کا جو موقع ہے اس موقع پر آپ کی ساری زندگی کے سبب کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ احباب طریقت حضرت کے پیر بھائی جنہیں آپ پیر بھائی فرماتے تھے اپنے مریدوں کو اس طرح اعزاز عطا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی مرید نہیں, ہم سب پیر بھائی ہیں. حضرات پیر بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اسی سب کو تشریف لے جائیں تاکہ آگے کے مہمان حضرات علماء کرام مشائخ الزام بھائی جان پیچھے ہو جائے یا آگے لنگ جائے یا پیچھے وقفہ رکھو. علماء کرام اور مشائخ الزام دعوت برکاتہم القدسیہ وہ اگلی صفوں میں جگہ پا سکے ان کے لیے جگہ بنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق آمنت بالله صدق الله العظيم. میں پھر گزارش کروں گا کہ سبھی اب آپ سفر میں تشریف لے آئے تو بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ نام تشریف لا رہے ہیں دیگر پیران نظام مشائخ پانی نظام اور سادات کرام دربار عالیہ اللہ شریف تشریف لے کے آ رہے ہیں. جو مریدان کی بھائیوں کو گزارش ہے کہ ایک اس کا کسی طرح سے آپ کی مہربانی ہوگی. خلیفہ صاحب مہربانی فرمائیں مریدان کی بیٹھی کی جگہ خالی ہے ایک اس کا پیچھے جائے تاکہ سادات علماء اور پیران نظام کو جگہ مل سکے. اچھا پہلا کریمہ ہے محبت کے کریموں میں حضور قبلہ عالم کا بھی حکم تھا تو آپ نے دیکھ رہے ہیں اگر تاریخ کی کے پڑے ہیں تو ان کو جگہ دے دیں. کلمہ پاک ابھی میرے ساتھ آواز بلند فرمائے لا